صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارک وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارک وسلم۔ بزرگان محترم، برادران ملت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کو نمونہ بنا کر پیش کیا ہے۔ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سمجھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہوں نے پائی۔ قرآن مجید کے اولین مخاطب صحابہ کرام تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، قرآن میں جگہ جگہ یہ آیت کریمہ آئی ہے، اے ایمان والو۔ تو جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا گیا، اس کے اولین مخاطب صحابہ کرام تھے، چونکہ قرآن نازل ہونے کے وقت وہی لوگ موجود تھے۔ تو صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک نمونے کے طور پر پیش فرمایا ہے۔ یہ وہ نمونہ ہے، قابل تقلید نمونہ، کہ اگر موجودہ دور کے مسلمان صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے صحابہ کو کامیاب فرمایا تھا، اسی طرح سے موجودہ دور کے مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہمکنار فرمائیں۔ لیکن موجودہ دور کے ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ صحابہ کی زندگی کچھ اور تھی، ہماری زندگی کچھ اور ہے۔
صحابہ کی زندگی کی پسندیدہ چیزیں کچھ اور تھیں، ہماری زندگی میں پسندیدہ چیزیں کچھ اور ہیں۔ صحابہ کا رجحان کچھ اور تھا، موجودہ دور کے ہم مسلمانوں کا رجحان کچھ اور ہے۔ صحابہ کی محنتوں کا رخ کچھ اور تھا، اور موجودہ دور کے ہم مسلمانوں کی محنتوں کا رخ کچھ اور ہے۔ آج کے دور کے ہم مسلمان صحابہ کرام سے بہت مختلف ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی کے اندر بہت ساری باتیں ایسی تھیں جو ان کی کامیابی کی ضمانت تھی۔ ہم موجودہ دور کے مسلمانوں میں صحابہ کرام سے جو باتیں ہمیں الگ کرتی ہیں، ویسے تو صحابہ سے الگ کرنے والی باتیں ہماری زندگی میں بہت سی ہیں، لیکن ہمارے اور صحابہ کے درمیان فرق کرنے والی ایک چیز یہ ہے کہ صحابہ کرام کا ایک ایک فرد، چاہے جوان ہو بوڑھا ہو، چاہے وہ تعلیم یافتہ ہو یا تعلیم یافتہ نہ ہو، چاہے وہ کاشتکاری کرتا ہو یا بازار میں تجارت کرتا ہو، صحابہ دین کے داعی تھے۔ اور ہماری زندگی صحابہ کرام سے مختلف ہے۔ صحابہ کی زندگی کا اصل مقصد اور ان کی زندگی کا نصب العین دعوت دین تھا۔ ہم آج کے مسلمانوں کی زندگی کا نصب العین کھانا کمانا اور دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنا اور اسی میں جو ہے مگن رہنا۔ صحابہ کے زمانے میں اگر اس دور کے حالات اور واقعات کا ہم جائزہ لیں تو اس دور کے مسلمانوں کا ایک ایک فرد، تاجر بعد میں تھا، ملازم بعد میں تھا، اور دیگر جن جن شعبوں سے وہ وابستہ تھے وہ شعبے دوسرے نمبر پر تھے۔ پہلے نمبر پر صحابہ کے دور کا مسلمان پہلے نمبر پر دین کا داعی تھا۔ اپنا تعارف دین کے داعی کی حیثیت سے کراتے تھے۔ صحابہ کرام مدینہ منورہ چھوڑ کر دور دور علاقوں میں بھی گئے، اور ان علاقوں میں انہوں نے تجارت بھی کی، تاجر بن کر بھی گئے، مگر تاجر وہ دوسرے نمبر پر تھے، پہلے نمبر پر وہ دین کے داعی تھے۔ وہ تاجر ہونے کے باوجود اس دور کا انسان دعوت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہوا ہوتا تھا۔ ملازمت کرتے ہوئے دعوت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہوا ہوتا تھا۔ ہر کام کے اندر کوتاہی ان کے لیے برداشت تھی، مگر دعوت دین میں کوتاہی ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ دنیا میں جہاں بھی گئے داعی کی حیثیت سے گئے، اسلام کے علم بردار، دین حق کے داعی، اس لیے کہ انہوں نے حجۃ الوداع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ لوگوں، میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا ہے،
اور میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے اس دین کی دعوت کو دنیا کے چپے چپے میں اور کائنات کے گوشے گوشے میں اس دین کی دعوت کو پہنچانا، یہ تمہارا کام۔ تم میں سے جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں پوری دنیا کے، ان تک میرے دین کا پیغام ان تک پہنچاؤ، اور ان تک جو ہے اسلام کا پیغام پہنچاؤ۔ یہ بات انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی تھی، چنانچہ اس کے بعد صحابہ مختلف علاقوں میں پھیل گئے، دعوت دین کو لے کر دنیا کے مختلف خطوں میں، مختلف گوشوں میں پھیل گئے۔ آخری زمانے میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، اس زمانے میں صحابہ کی تعداد 1 لاکھ سے بھی زیادہ تھی، لیکن ان 1 لاکھ صحابہ کی خبریں آپ کو مکے میں یا مدینہ منورہ میں نہیں ملیں گی۔ مدینہ منورہ میں جنت البقیع جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا قبرستان ہے، وہاں چند سو صحابہ اکرام کی خبریں۔ اتنی بڑی تعداد، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ، آخر یہ لوگ کہاں چلے گئے؟ یہ لوگ دنیا میں پھیل گئے، اور ان کے دل و دماغ پر ایک ہی فکر سوار تھی کہ اللہ کے دین کو کیسے جو ہے دنیا کے ایک ایک فرد تک اللہ کا یہ دین پہنچایا جائے۔ اس کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا، اپنے مالوں کو لگا دیا، بیوی بچوں کو چھوڑا، مختلف قسم کی قربانیاں دینے کا وقت آیا تو انہوں نے قربانیاں دی، چونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے، اس خدا کے آخری کلام کے اندر سب سے زیادہ دعوت، دین کی دعوت کی طرف توجہ دلانے والی آیتیں سب سے زیادہ ہیں۔ قرآن پاک میں احکام کا حصہ بہت تھوڑا ہے، 2/3 سے زائد آیتیں قرآن مجید کی دعوت دین کے مضمون پر مشتمل ہے۔ انبیاء کرام کے جو واقعات ہیں، قوموں کے جو واقعات ہیں، جو قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں بار بار دہرائے گئے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ سارے واقعات دعوت ہی کے مضمون کو واضح کرنے کے لیے، اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کا ذکر فرمایا، قیامت کا ذکر فرمایا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا ذکر ہے، توحید کے مضامین ہیں۔ ان سارے مضامین کا مقصد کیا ہے؟ دعوت دین ہے۔ اور پھر صراحت کے ساتھ بھی اللہ نے بہت ساری آیتوں میں اس کا ذکر فرمایا۔ ہم لوگ بار بار سنتے رہتے، اور کوئی چیز جب بار بار سنی جاتی ہے تو آدمی کے دل و دماغ میں اس کی اہمیت نہیں ہوتی۔ بار بار ہماری نگاہوں کے سامنے وہ آیتیں آتی رہتی ہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تم بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہاں بھلا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو پہلے لایا گیا اور ایمان کو بعد میں لایا گیا، حالانکہ ایمان بنیادی چیز ہے۔ ایسا اس لیے کیا گیا کہ ایمان میں پچھلی قومیں بھی شریک ہیں، گزشتہ قوموں میں بھی بہت سارے قومیں ایمان لے آئی ہیں، ان میں سے کچھ لوگ، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ وہ خصوصیت ہے جو اس امت کا طر امتیاز ہے، اور اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اسی خصوصیت کی وجہ سے اس امت کو اللہ نے کنتم خیر امت، کنتم خیر امہ فرمایا، تم بہترین امت ہو۔ اس آیت کی روشنی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے
اس آیت کی روشنی میں ایک موقع پر فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو تمہارے بہترین امت ہونے کا سبب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام ہے. اگر تم اس کام کو چھوڑ دو گے تو پھر اللہ نے جو تم کو تمغہ دیا ہے، خیر امت ہونے کا تمغہ دیا ہے، یہ تمغہ تم سے نکال لیا جائے گا، یہ تمغہ ہٹ جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مومن مرد اور مومن عورتوں کی صفات کیا ہیں؟ وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے جو ہے ہمدردی کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو بہت زیادہ جو ہے نا چاہتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ یہ مومن مرد اور مومن عورتوں کی بنیادی خصوصیت کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، بھلائیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا. اس سے پہلے اللہ نے منافقوں کی خصوصیت بتائی. مومن بھلائی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. منافق کے بارے میں اللہ نے اس سے پہلے فرمایا والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف. یہ منافق کیا ہے؟ لوگوں کو برائی کا حکم کرتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں. بالکل مومنوں کے بالکل یہ اپوزٹ ہے. تو میرے معزز بھائیوں بزرگوں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کے صفحات کو الٹتے جائیے اور مختلف صورتوں کو پڑھتے جائیے. جگہ جگہ آپ کو دعوت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ توجہ دلاتے ہوئے نظر آئیں گے. بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، خود جو ہے نا بھلائی پر عمل نہیں کرتے. سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر عذاب نازل ہونے کا سبب بتایا کہ ان پر عذاب کیوں نازل ہوا اور ان پر لعنت کیوں بھیجی گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون. حضرت عیسیٰ اور حضرت جو ہے داؤد علیہ السلام کی زبانی بنی اسرائیل پر لعنت کر دی گئی ہے. ایسا بنی اسرائیل پر لعنت کیوں کی گئی؟ اس کی وجہ اللہ فرماتے ہیں کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ ان کے درمیان بہت سے لوگ برائی کرتے تھے، اللہ کے احکام توڑتے تھے، لیکن یہ لوگ ان کو برائیوں سے منع نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کو برائی سے منع نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا حکم نہیں دیتے تھے. تو میرے معزز بھائیوں، نہ صرف ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں بار بار توجہ دلائی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت دین کا طریقہ کیا ہونا چاہیے جگہ جگہ اس کی بھی رہنمائی فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل کے اندر ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجئے. کیسے؟ حکمت کے ساتھ اور خیر خواہی کے ساتھ، واعظ و نصیحت کے ذریعے. اور اگر ضرورت پڑے کسی کے ساتھ بحث کرنے کی تو وجادلہم باللتی ہی احسن، بحث کرنے کی نوبت آئے تو ایسے ویسے بحث نہ کیجئے بلکہ اچھے طریقے سے بحث کیجئے. اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے دعوت کے طریقے بتلائے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے اعلان کروایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ امت کو بتا دیجئے کہ آپ کا راستہ کیا ہے، آپ کا نصب العین اور آپ کی زندگی کا مقصد اور آپ جس راستے پر چلتے ہیں وہ کون سا راستہ ہے، اس کا آپ اعلان کر دیجئے. فرمایا قل، آپ فرما دیجئے ہادی سبیلی، لوگوں یہ میرا راستہ ہے. کیا راستہ ہے؟ آگے بتایا گیا ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، میرا راستہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو بصیرت کے ساتھ اللہ کی دعوت دیتا ہوں، اللہ کی طرف میں لوگوں کو بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ. یعنی دعوت جو ہے بغیر بصیرت کے نہیں ہونا چاہیے. بصیرت کہتے ہیں فہم کو، سمجھ کو، اور بصیرت کہتے ہیں حکمت کو، اور جو ہے موقع
موقع شناسی کو، تو ایک دائی کو موقع شناسی پیش نظر رکھنا چاہیے، حکمت کے ساتھ دعوت دینا چاہیے، اور جس دین کی وہ دعوت دے رہا ہے اس کی پوری بصیرت اس کو جو ہے حاصل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنے نبی سے اعلان کرواتے ہیں کہ یہ میرا راستہ ہے، سیدھا راستہ، میرا راستہ یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دی جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، یہ چند آیتیں میں نے سرسری طور پر ذکر کی ہیں۔ اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے، اللہ تعالیٰ جگہ جگہ جو ہے نا، یعنی انبیاء کے واقعات دعوت ہی کے ضمن میں پیش کیے گئے ہیں، قوموں کے واقعات دعوت ہی کے ضمن میں پیش کیے گئے ہیں۔ اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو جو انبیاء آئے انہوں نے کیسے اپنی قوم کو دعوت دی ہے۔ نوح علیہ السلام نے کیسے اپنی قوم کو دعوت دی، ہود علیہ السلام نے کیسے اپنی قوم کو دعوت دی، داؤد اسی طرح سے حضرت صالح علیہ السلام نے کیسے اپنی قوم کو دعوت دی۔ نوح علیہ السلام 950 برس تک دعوت دیتے رہے، اس کا ذکر قرآن میں کیا گیا۔ ان کی قوم ستاتی تھی، ان کی قوم ان کو برا بلا کہتی تھی، مگر وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے، وہ بس صبح شام دن رات کھلم کھلا چپکے سے، وہ خود جو ہے سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی جو ہے یعنی اس کا اظہار کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات میں بھی دعوت دی، دن میں بھی دعوت دی، میں نے اپنی قوم کو علانیہ کھلے عام بھی دعوت دی، اور چپکے سے بھی میں نے دعوت دی، اجتماعی دعوت بھی میں نے دی، انفرادی دعوت بھی میں نے دی۔ تو میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، آج کے دور کے مسلمان اگر دعوت کے اس کام کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں گے، ہمارے گھروں کے اندر جو ہے دین آئے گا۔ آج گھروں میں دین کیوں ختم ہوتا جا رہا ہے؟ باپ جو ہے اپنی اولاد کو بھول کر بھی جو ہے نا دعوت نہیں دیتا کہ بھئی تم نماز نہیں پڑھ رہے ہو، نماز پڑھو، نماز جو ہے نا فریضہ ہے۔ یعنی ماں باپ جو ہے نا، جو اولاد کے لیے جو ہے ذمہ دار ہیں، اولاد جو ہے غلط راستے پہ جا رہی ہے، اللہ کے فرائض احکام کو جو ہے توڑ رہی ہے، مگر کبھی جو ہے حرف غلط کی طرح بولنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرنا ہے کہ میرے گھر کے جتنے افراد ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ دین سے ہٹے ہوئے ہو، وہ اللہ کے راستے سے ہٹے ہوئے ہو۔ تو اس طرح سے ایک ایک فرد کا اگر مزاج دعوتی مزاج بنے گا، میرے بھائیوں بزرگوں، ہمارے گھروں میں دین زندہ ہوگا، ہمارے محلوں میں دین زندہ ہوگا، ہمارے نوجوان دین کی طرف آئیں گے، اور ہمارے جو ہے ہماری امت کا ہر طبقہ جو ہے وہ چاہے کسی بھی جو ہے عملی زندگی میں زندگی کے کسی بھی شعبے سے جڑا ہوا ہو، لیکن وہ پہلے نمبر پر دائی ہوگا، اور دین کو مضبوطی کے ساتھ جو ہے خود بھی مضبوطی سے دین پر چلے گا اور لوگوں کو دین کی دعوت دینے والا بنے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک پوری امت مسلمہ کو اس عظیم الشان اپنے نصب العین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو ہے یعنی جمعے سے لے کر اتوار تک شنکر پلی کے اندر دعوتی اجتماع منعقد ہو رہا ہے، ہمیں اس میں شرکت کرنا چاہیے، اور جو دعوت کے مزاج کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔